الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بقیت اللہ خیر لکم ان کنتم مؤمنین وما انا علیکم بحفیظ قالوا یا شعیب وصلاتک تأمرک ان نترک ما یعبد آباؤنا او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء انک لانت الحلیم الرشید قال یا قوم ارأیتم ان کنت علی بینۃ من ربی ورزقنی منہ رزقا حسنا وما اريد ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ ان اريد الا الاصلاح ما استطعت وما توفیقی الا باللہ علیہ توکلت والیہ انیب ویا قوم لا یجرمنکم شقاقی ان یصیبکم مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح وما قوم لوط منکم ببعید واستغفروا ربکم ثم توبوا الیہ ان ربی رحیم ودود صدق اللہ العظیم۔ آیت نمبر 85 سے لے کر آیت نمبر 90 تک سورہ ہود ہے اور 12واں سپارہ ہے۔ بقیت اللہ خیر لکم، جو بچ رہے اللہ تعالیٰ کے دیے سے وہی بہتر ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کے دیے سے بچ رہے وہ کیا ہے؟ بہتر ہے۔ دولت کی حوث بڑی شدید ہوتی ہے، اس کا طالب کبھی سیر نہیں ہوتا، وہ چاہتا ہے کہ دولت کے انبار پر انبار لگاتا ہی چلا جائے، یہی لالچ اسے ہر قانون شکنی اور اخلاقی ضابطوں کی پامالی پر اکساتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کا نبی قناعت کا درس دیتا ہے کہ حلال ذریعہ سے جو دولت مل جائے اسی پر قناعت کرو، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ زیادہ دولت کا کمانا قطعاً وجہ شرف نہیں، یعنی دولت کی زیادتی وجہ شرف نہیں ہے۔ وجہ شرف تمہارا کردار ہے، تمہارا اخلاق ہے، تمہاری سیرت ہے، وہ وجہ شرف ہو سکتی ہے۔ مال کا زیادہ ہونا کسی بندے کا وجہ شرف، بزرگی کی وجہ نہیں ہے۔ ان کنتم مؤمنین، یہی تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم کیا ہو؟ ایماندار ہو۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور نہیں ہوں میں تم پر نگہبان۔ میں تم پر کیا ہوں؟ نگہبان نہیں ہوں۔ یہ فرما کر ان کی غیرت ایمانی کو جھنجھوڑا، نیز بتایا کہ مومن کا یہی شعار ہونا چاہیے کہ تم اپنے آپ کو مومن کہلا کر بھی اگر کافرانہ حرص اور حوث کے اسیر ہو تو پھر یہ بڑی شرم کی بات ہے۔ میرا کام تمہیں سمجھانا ہے اور اس میں کوتاہی نہیں کر رہا، تمہاری ہر وقت نگرانی کرنا اور تمہیں جبراً ان حرکات سے باز رکھنا میرے فرائض میں داخل نہیں۔ قالوا یا شعیب، قوم نے کہا اے شعیب، اصلاتک تأمرک، کیا تمہاری نماز تمہیں حکم دیتی ہے کہ ان نترک ما یعبد آباؤنا، کہ ہم چھوڑ دیں انہیں جن کی عبادت کیا کرتے تھے ہمارے باپ دادا، او ان نفعل فی اموالنا ما نشاء، یا نہ تصرف کریں اپنے مالوں میں جیسے ہم چاہیں۔ انک لانت الحلیم الرشید، عذرائے تمسخر بولے بس تم ہی ایک دانا اور نیک چلن رہ گئے ہو، یعنی یہ ساری باتیں کرنے کے بعد مذاق اڑانے لگے کہ تم ہی صرف سیانے رہ گئے ہو ہمیں یہ باتیں کہنے والے۔ حضرت شعیب کے خطبہ میں دو چیزیں تھیں، پہلی یہ کہ اپنے خدا کی عبادت کرو اور ان من گھڑت خداؤں کی پوجا سے باز آ جاؤ، اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ اس کے جواب میں تو انہوں نے وہی جملہ کہہ دیا جو سارے مشرک کہا کرتے تھے کہ ہم ان خداؤں کو چھوڑنے کے لیے ہرگز تیار نہیں جن کی عبادت صدیوں سے ہمارے باپ دادا کرتے چلے آئے ہیں۔ لیکن انہوں نے یہ بات کہنے کے ساتھ ساتھ آپ پر ایک چوٹ بھی کر دی، یعنی یہ جو تم بڑے صوفی بنے ہوئے ہو اور اپنے مصلی پر اوپر نیچے ہوتے رہتے ہو، کیا اس چیز نے تمہیں ایسی انہونی اور ناقابل اعتبار بات کہنے کی جرت دلائی ہے؟ دوسری بات جو آپ نے اپنے خطبہ میں ارشاد فرمائی تھی کہ کاروبار میں بددیانتی چھوڑ دو، پورا تولو، پورا ناپو، اسی میں تمہاری بھلائی ہے، ورنہ فتنہ و فساد کی آگ بھڑک اٹھے گی اور تم پر قہر خداوندی نازل ہوگا۔ اس کے جواب میں جو بات انہوں نے کہی، آج تک دولت کے پجاری اور سرمایہ دارانہ نظام کے علمبردار یہی کہتے سنائی دیتے ہیں کہ یہ مال ہمارے ہیں، یعنی جب ان سے زکوٰۃ کا مطالبہ کیا جاتا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ یہ مال ہمارے ہیں، ان کے ہم مالک ہیں، اس لیے ہمیں مکمل اختیار ہے، جس طرح ہم چاہیں انہیں استعمال کریں، ہم اپنی اس آزادی پر کسی قسم کی پابندی برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اے شعیب، آپ خواہ مخواہ ہماری آزادی عمل میں مخل نہ ہوں اور ہماری اقتصادی ترقی میں روڑے نہ اٹکائیں، اس سلسلہ میں ہم آپ کی کوئی بات سننے کی بھی روادار نہیں۔ آخر میں پھر ایک تنزیہ جملہ چست کر دیا، انک لانت الحلیم الرشید، کہ بس آپ ہی حلیم و رشید اس علاقہ میں رہ گئے ہیں،
باقی تو سب نادان اور گمراہ ہیں۔ حضرت شعیب نے ان کی سرد موری اور دل آزاری کے باوجود انہیں فرمایا کہ تم مجھ سے بلا وجہ ناراض ہو رہے ہو، تمہیں شاید یہ غلط فہمی ہو گئی ہے کہ میں تمہاری آسودگی پر حسد کرتا ہوں اور مجھے تمہاری یہ ترقی ایک آنت نہیں بھاتی۔ تمہارا یہ خیال درست نہیں، بلکہ میں تو یہ چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ آسودگی عارضی نہ ہو، پائیدار ہو، تمہاری یہ ترقی کھوکھلی نہ ہو، حقیقی ہو۔ اور مجھے جو نور بصیرت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا ہے اس سے مجھے صاف نظر آ رہا ہے کہ تم ہلاکت کی طرف دوڑے چلے جا رہے ہو۔ میں یہ کیسے برداشت کر سکتا ہوں کہ میری قوم جس کے ساتھ میرا خونی رشتہ ہے وہ برباد ہو رہی ہو اور میں خاموش بیٹھا رہوں۔ میں تو تمہیں آگاہ کرتا ہی رہوں گا، میں تو تمہیں باز آ کی ندائیں دیتا ہی رہوں گا۔ اگر تم نے میری دعوت کو مسترد ہی کر دیا اور گرداب ہلاکت میں چھلانگ لگا دی تو کم از کم میرا ضمیر تو مطمئن ہوگا کہ میں نے تمہاری خیر اندیشی میں کوئی کوتاہی نہیں کی۔ قال یا قوم ارائیتم، آپ نے کہا میری قوم بھلا یہ تم بتاؤ، ان کنت علی بینۃ من ربی، اگر میں روشن دلیل پر ہوں اپنے رب کی طرف سے، ورزقنی منہ رزقا حسنا، اور اس نے عطا بھی کی ہو مجھے اپنی جناب سے عمدہ روزی، وما ارید ان اخالفکم الی ما انہاکم عنہ، اور میں یہ نہیں چاہتا کہ خود تمہارے خلاف کرنے لگوں اس امر میں جس سے میں تمہیں روکتا ہوں۔ ان ارید الا الاصلاح، نیز نہیں چاہتا ہوں مگر تمہاری اصلاح اور درستی، مستطاعت، جہاں تک میرا بس ہے، وما توفیقی الا باللہ، اور نہیں میرا راہ پانا مگر اللہ تعالیٰ کی امداد سے، علیہ توکلت و الیہ انیب، اسی پر میں نے بھروسہ کیا ہے اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔ اور مجھے تم سے حسد کرنے کی آخر ضرورت ہی کیا ہے؟ میں کوئی مفلس و نادار تو نہیں ہوں کہ تمہاری دولت کو دیکھ کر جل رہا ہوں، مجھے تو اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمتوں کی خزانوں سے حلال اور وسیع رزق عطا فرمایا ہے۔ کان شعیب کثیر المال، قال ابھی ابن عباس، حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ حضرت شعیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مالدار تھے اور بہت بڑے مالدار تھے۔ میرا عمل تو دیکھو، کیا تم یہ بتا سکتے ہو کہ دولت جمع کرنے کے جن ناجائز ذرائع سے میں تمہیں روکتا ہوں، کبھی میں نے انہیں خود استعمال کیا ہو، یا جس بات کے کرنے کا تمہیں حکم دیا خود اس کی خلاف ورزی کی ہو؟ جب میرا عمل میرے قول کی تصدیق کر رہا ہے تو پھر میری خیرخواہی پر شک نہیں کرنا چاہیے۔ میری ان ساری کاوشوں کا ایک ہی مقصد ہے کہ تمہارا عقیدہ بھی درست ہو جائے، تمہارے اعمال بھی پاکیزہ ہو جائیں۔ تمہاری ساری مخالفتوں کے باوجود میں حتی المقدور یہ کوشش جاری رکھوں گا۔ پہلے جملے میں اصلاح کی نسبت اپنی طرف کی گئی جس سے بظاہر ادعا کی بو آ رہی تھی، اس لیے فوراً کہہ دیا جو کچھ ہو رہا ہے وہ محض میرے اللہ کی توفیق اور دستگیری سے ہو رہا ہے۔ توفیق کا معنی اچھے مقصد کے حصول کے لیے تمام اسباب کا مہیا کر دینا۔ وَيَا قَوْمِ لَا يَجْرِمَنَّكُمْ، اے میری قوم ہرگز نہ اکسائے تمہیں میری دعوت، شقاقی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی پر میری دعوت، اَن يُصِيبَكُمْ، مبادہ پہنچے تمہیں بھی ایسا عذاب، مثل ما اصاب قوم نوح او قوم ہود او قوم صالح، جو پہنچا ہے قوم نوح کو یا قوم ہود کو یا قوم صالح کو۔ وما قوم لوط منکم ببعید، اور قوم لوط تو تم سے کچھ دور نہیں۔ واستغفروا ربکم، مغفرت طلب کرو اپنے رب سے، ثم توبوا الیہ، پھر دل و جان سے رجوع کرو اس کی طرف۔ ان ربی رحیم ودود، بے شک میرا رب مہربان اور پیار کرنے والا ہے۔ میرا رب کیا کرنے والا ہے؟ مہربان بھی ہے اور بہت پیار کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔